پھر ایک دفعہ راوی نے پوچھا چھٹے امام سے، پانچویں امام دنیا سے تشریف لے گئے، یا ابن رسول اللہ آپ کی مادر گرامی کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا کہ لأن الناس فتموا عن معرفتها، کیونکہ لوگوں کو دور کر دیا گیا فاطمہ کی معرفت سے، فاطمہ کی معرفت سے لوگوں کو دور کر دیا گیا. تو پھر ہم سب یہاں کیا بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں؟ یعنی کما حقہ معرفت، اس سے دور کر دیا گیا ہے سیدہ کی معرفت سے. اور اگر اس کے ذریعے حدیثیں میں آپ کو سب بتاؤں تو آپ کے سامنے کل بھی پرسوں بھی کل میں نے حدیث پڑھی تھی کہ اذا اشتقت الى رائحۃ الجنہ شممت رائحۃ ابنتی فاطمہ. جب مجھے، یہ سنی شیعہ دونوں نے روایت نقل کی ہے، جب مجھے جنت کی خوشبو سونگھنے کا جی چاہتا ہے نا، اشتیاق میرے دل میں کروٹیں لیتا ہے. تو میں یہ جو لفظ آیا ہے نا، یہ کچھ کے بارے میں آیا ہے، یا میدان کربلا میں حضرت علی اکبر کے بارے میں آیا ہے. شوق کا، اشتیاق کا لفظ ہمارا جب بھی دل تڑپتا تھا علی اکبر کے چہرے کو دیکھتے تھے. یا رسالت معاف فرما رہے ہیں کہ میرا جب بھی دل جنت کی خوشبو سونگھنے کو چاہتا ہے، اشتقتو نہیں کہا اریدو، چاہتا ہوں، جب اشتیاق ہوتا ہے فاطمہ کی خوشبو سونگھتا ہوں. یا رسول اللہ آپ کی ابا اور قبا میں جو پسینہ ہے اس میں بو تو نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں عطر کی خوشبو، اپنے لباس کو سونگھ لیجیے. مجھے کوئی اس کا جواب دے. آپ رسول کو چھوڑ کر علی کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، رسول کو چھوڑ کر سیدہ کا. رسول سے سیکھا ہے نا میں نے، جب جنت کی خوشبو سونگھنے کا جی چاہتا تھا سونگھ لیتے اپنی قبا کو. جنت کی خوشبو آتی تھی کہ نہیں؟ اگر کوئی کہے کہ رسول خدا کے پسینے سے نعوذ باللہ کری بو آتی تھی، جسارت بے ادبی ہے. یہ ائمہ اور معصومین کے مقامات اس سے کہیں بلند ہیں. خوشبو آتی تھی، اور ویسے قرنی جب آگے چلے گئے رسول خدا نے کہا کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے یہاں سے. ویسے قرنی غلام علی بن ابی طالب، تو خود رسول خدا کہتے ہیں مجھے اس میں سے، اب اس کے اوپر پھر وقت لگے گا روایات کی روشنی میں اگر آپ کے سامنے بات ہو کہ کیوں یہ ہوا. لہذا فرمایا لأن الناس فتموا عن معرفتها، لوگوں کو معرفت سے دور کر دیا گیا. پھر پوچھا کسی اور راوی نے، جب رسول اللہ لماذا سمیت فاطمہ، فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا گیا؟ فرمایا لأن اللہ فطمها وذریتها، کیونکہ خدا نے فاطمہ کو اور ان کی نسل کو جہنم سے دور کر دیا. اس روایت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، جو راوی معرفت کی جس سطح پر تھا امام نے اس کے حساب سے جواب دیا. راوی نے جب آ کر پوچھا یہ آپ کی دادی کے بارے میں کہا کہ جس سے فاطمہ راضی اس سے خدا راضی، اور جس سے فاطمہ خوش اس سے خدا خوش، جس سے فاطمہ غضبناک اس پر خدا غضبناک. یا ابن مسعود تو یہ کیا حدیث ہے؟ راوی سے ہضم نہیں ہو رہی حدیث. امام نے معرفت کے سوتے نہیں وہاں پہ جاری کیے، معرفت کے چشمے نہیں پھوڑے، معرفت کے دریا نہیں بہائے. فرمایا یہ بتاؤ اگر کوئی مومن تم سے ناراض ہو جائے تو خدا تم سے ناراض ہے کہ نہیں ہے؟ راوی نے کہا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، مومن کی ناراضگی خدا کی ناراضگی. اچھا مومن اگر تم سے خوش کر دو خدا خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی اپنا رسول اللہ. کہا تو بھائی اب میرے الفاظ ہیں، فاطمہ کو ایک عام مومن کی سطح پر ہی رکھ دو. یہ راوی ایسا تھا کہ امام اس سے زیادہ گفتگو نہیں کر سکے. خوب توجہ کیجئے گا. لہٰذا زیارات امام حسین جو آپ کے سامنے نقل ہوئی ہیں، راویوں کے دل کی کیفیت کو دیکھ کر ائمہ نے مختلف زیارتیں بتائی ہیں. جب یہ لائق نہیں ہے اس کے تو میں کیوں اس کو یہ بات بتاؤں؟ جب یہ لائق نہیں ہے اس بلند و بالا معرفت کے درس کے تو میں اس کو یہ کیوں بات بتاؤں؟ سرکار جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے یا سلمان ارفق بے، سلمان ذرا ابو ذر کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو، اتنا علم کا بوجھ مت ڈالو کہ ابو ذر اٹھا نہ سکے. تو جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے لہذا فرمایا لأن اللہ فطمها وذریتها من النار، خدا نے فاطمہ اور فاطمہ کی نسل کو جہنم سے دور کر دیا. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جناب سیدہ کی اس اولاد کی جو آیت تطہیر کے دائرے میں ہے. دو عجیب، میں کن کن چیزوں کو سمیٹ کے چلوں سمجھ میں نہیں آتا لیکن سنتے جائیے. دو فضیلتیں ہیں، ایک ہے نسل سیدہ جو حضرت حجت پر آ کر رک گئی، دوسری ہے اولاد بلا فصل سیدہ. اولاد بلا فصل سیدہ حسنین علیہ السلام، جناب زینب، ان تین کی الگ خصوصیت ہے. یہ تینوں ہستیاں ایک دائرے میں ہیں روایت کے مطابق. وہ کیا ہے کہ جس میں جناب سیدہ زینب شریک ہیں حسنین کے ساتھ، امامت کے مرحلے میں شریک نہیں ہیں. کس مرحلے میں شریک ہیں کہ اولاد بلا فصل فاطمہ آگ جلا نہیں سکتی، صحرائی وحشی جنگل کا کوئی جانور ان پر حملہ نہیں کر سکتا. اگر آپ کو کبھی کوئی روایت دکھے کہ فرض کیجئے جناب زینب وہاں پر تھی اور ایک بھیڑیے نے حملہ کر دیا، ایک نعوذ باللہ کسی وحشی جانور نے حملہ کر دیا، روایت جھوٹی ہے، غلط ہے، کیونکہ یہ ہمارے عقیدے میں سے ہے.
لہذا آپ کے سامنے ہوگا کہ جب 10ویں امام کے زمانے میں اس نے کہا میں زینب علی کی بیٹی ہوں، امام نے کہا کہ شیر کے کٹہرے میں ڈال دو، کیونکہ اولاد سیدہ بلا فصل جو اس پر جانور کا گوشت حرام ہے۔ ایک ہے بلا فصل اولاد جو امامت کی منزل پر نہ بھی ہو، اور ایک ہے ذریت۔ خیر کہیں سے کہیں ہم چلے گئے تو لأن اللہ فطمها وذریتها من النار، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے جو آپ سمجھ نہ سکیں۔ 11 کے 11 امام ہمارے جہنم سے دور ہیں، 12 کے 12 امام، 14 کے 14 معصومین نسل سیدہ جہنم سے دور ہیں۔ راوی کے ذہن کو رکھ کر کہا۔